ہم سے سب کچھ لٹ گیا ہے. آنے والے دنوں میں بی جے پی اس کے ذریعے سے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تناؤ پیدا کرنا چاہتی ہے. یا مسجد کے لیے فساد ہوگا, کہیں قبرستانوں پر ناجائز قبضہ ہوگا. جو واقعہ میں نے سنا رہا تھا, نشے میں سے جب اترا, جب پنچایتی بیٹھی مار لڑائی خوب کر لیا, تو کہا کیوں لڑ رہے تھے تم لوگ؟ کہا کیا بتائے, ہم لوگوں کو شہر سے ایک آدمی آیا تھا, بتایا تھا یہ NRC لاگو ہوگا, یہ سارا مسلمانوں کو ایسے بنگلہ دیش بھیج دیا جائے گا, یہ جو مکان ہے تم کو مل جائے گا, یہ زمین ہے تم کو مل جائے گی, یہ دکان تمہاری ہو جائے گی. تو میرا بھائی بول رہا تھا یہ جو فلانے صاحب ہیں ان کا پچھم والا مکان ہم لیں گے, جبکہ پہلے سے ہم کہہ دیے تھے کہ نو مکان ہم لیں گے, ہے نا. اور اسی بات پہ ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی. یقین جانیے اگر اس وقت بل کی پیشی ہو گئی, اس نشیری کا خواب نہیں بلکہ یہ حقیقت شرمندہ تعبیر ہو جائے گا کہ آپ کے قبرستانوں پر ناجائز قبضہ ہوگا, آپ کی خانقاہوں پر ناجائز قبضہ ہوگا, اور صدیوں سے جو مساجد بنے ہوئے ہیں ان کے کاغذات کو آپ کے دادا قبر سے بھی نکال کر لا کے نہیں دے سکتے ہیں. اس وقت آپ کے بقا کا ایک بڑا سوال پیدا ہوگا. اس سے سر جوڑ کر اس کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے. کیا وقت ترمیمی بل 2024 کے خلاف ہم لوگ لڑنا چاہتے ہیں؟ اور ایک بڑے عالم نے کہی تھی بھائی ایک بار کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملت کے مسائل کی لہریں کسن سے اٹھتی اور پورے علاقے میں پھیل جاتی, لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جو لہریں دوسری جگہ سے چل کے بھی آتی ہیں وہ لہریں یہاں تھم جاتی ہیں. اللہ اس بدنصیبی سے بچائے. بہار کے دوسرے حلقے کے مسلمان, دوسرے حلقے کے اقلیت اور دلت یہ سوچتے ہیں ہم پر ظلم ہوا ہے, دوسری جگہ سے آواز نہیں اٹھے گی لیکن کشن گنج سے ضرور اٹھے گی. لیکن کشن گنج نے ماضی میں اور ہم سب سے بڑی غفلت بھی اللہ معاف فرمائے. ہم دراصل جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کی مختلف ہماری نمائندہ تنظیمیں ہیں. مسلم پرسنل بورڈ ہے, امارت شریعہ ہے, امارت اہل حدیث ہے, امارت اہل سنت والجماعت ہے, اعلان شریعہ ہے, شیعہ مکتب فکر ہیں. یہ مختلف لوگ. یہ بتائیے کہ اس بل کی زد میں کوئی ایک مسلک کے لوگ ہیں یا پوری امت ہے؟ اگر پوری امت ہے تو اس لڑائی کو لوگ مسلک کے اعتبار سے نہ لڑائیں بلکہ امت کے اعتبار سے لڑائیں. اور ہم کسی سے پیغام دینا چاہتے ہیں, ہم اپنے اکابرین کو خطوط لکھیں کہ آپ کے حکم پر ہم جان لڑا دیں گے, لیکن ہم ملکی سطح پر اور صوبائی سطح پر جتنی ملی تنظیمیں ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا جو بھی لاہ عمل ہو وہ متحدہ لاہ عمل ہو, الگ الگ جھنڈا لے کر الگ الگ چہرہ چمکانے کی بات نہیں کریں, ورنہ آخرت کا خوف دکھانے والے اگر دنیا طلبی میں امت کو توڑیں گے تو خدا کی ہم کی بڑی پرسش ہوگی. پیغام ہم ان سے گزارش کریں, ہم گزارش کریں گے اہل حدیث کے ذمہ دار سے, ہم گزارش کریں گے جمعیت العلماء سے, ہم گزارش کریں گے شیعہ خطیب جامع مسجد سے, ہم گزارش کریں گے اہل سنت والجماعت کے لوگوں سے کہ ہمارے دلی اور پردے سے جو بھی خرابی نہ آئے ہم اس کا استقبال کریں گے, اور اس کی روشنی میں جو بھی کوشش کرنی پڑے گی ایک ہی جھنڈا ہوگا, وہ جھنڈا امت کا جھنڈا ہوگا. ہم یہاں دیوبندی اور بریلی میں بڑھ کر اپنی طاقت کو کمزور ہونے نہیں دیں گے. وہ استاد نے کہا جب مصیبت کو کوئی آئے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. بچے بستہ لے کر جب گھر دوڑ رہے تھے تو رستے میں دیکھا یہ بیچارے کا ٹھیلا نیچے ہو گیا. بچے نے بستہ رکھا اور ٹھیلے میں طاقت دی, کہا چلو نہیں اٹھی میں کیا کر سکتا, میں نے مدد کر دی. دوسرا آیا, تیسرا آیا, 100 بچے گزر گئے. ہوش مند بچہ رکا, کہا کہ مدد کرنے کا مطلب صرف طاقت لگانا نہیں ہے, مدد کرنے میں حکمت کا بھی دخل ہے. آؤ 10 لڑکا ایک ساتھ ہم طاقت لگاتے ہیں. 10 نے جب طاقت لگائی ٹھیلا سڑک پر چل گئی. تو معاملہ یہ ہے کہ آج کوئی ایک چوری نکالتا ہے, ادھر کوئی ایک جلوس نکال لیا, اور ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ اس وقت ہے بدقسمتی سے اس موبائل میں اور شہرت میں ہر زمانے میں الگ الگ بت ہوتے ہیں. نبی کے زمانے میں حق پرستی کے مقابلے میں بت پرستی تھی, اور پھر بت پرستی کے مقابلے میں مادہ پرستی آئی, اور مادہ پرستی کے دور میں شہرت پرستی نے بھی لوگوں کو باولا کر دیا ہے. ہر کوئی فوٹو کھنچوانے میں پچھلے سب کا جو مقتدی ہے آگے سب کا امام بن جاتا ہے. آپ اپنی قوم کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے بچوں کو تہذیب سکھانی چاہیے. ہم لوگوں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اپنے مشورے کو تم رکھنا وہاں اکابرین کے سامنے ہے. ہم ایک مشورہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ بہت سارے لوگوں کے دل میں ایک بات آتی ہے, ارے بول دینے سے کیا ہو جاتا ہے, اچھا بھلا بولا تو کیا ہو گیا. پیارے آقا کی نصیحت ہمارے علماء نے سمجھایا ہے جب برائی کو تم دیکھو تو ہاتھ سے روکو, اگر یہ طاقت نہ ہو تو زبان سے ٹوکو, اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تم کو لقوہ ہو جائے, بندے ہوئے وہ پٹی بن گئی ہے, تو دل سے برا سمجھو, یہ ایمان کا صحیح ترین حصہ ہے.
अल्लाह की बड़ी नियामत मुझे हासिल है। पार्लियामेंट में अगर हमारी ताकत नहीं है तो सदनों में अपने गम और गुस्सा के इजहार करने की ज़बान और ताकत अभी हमारे में मौजूद है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कदम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, फिरका परस्त ताकत ये चाहती है कि ये इस तरह से अपना अमल करे कि ताकि हमको बीजेपी को फायदा पहुंचाने का मौका मिले। एक तमसील मैंने किया था, माफ कीजिएगा, एक बड़े साहब का बच्चा रोने लगा, नौकर को दिया बच्चों को सहला, वो गुल खाने की चमनिस्तान की तरफ ले गया, अनोखे अनोखे फूल दिखाया, बच्चा समझ नहीं रहा था, खिलौने दिया, खिलौना फेंक देता था। वहीं तालाब के नजदीक एक बिल्ली का बच्चा था, उस नौकर ने उस बिल्ली के बच्चे के गले में रस्सी लगा, जब जवाने उठाने लगा तो बच्चा खेल खिला कर हंसने लगा। तो जब भी वो बच्चा रोता और माँ कहती है सहला के लाओ, तो खिलौना नहीं देता बल्कि बिल्ली के बच्चे को डुबाता उठाता, तो बच्चे का दिल बह जाता था। ठीक वही हालत इस वक्त फिरका परस्तों की हो गई है। उनकी नौकरी चली जाए, उनके कारखाने बंद हो जाए, उसको कोई गम नहीं है। जहाँ मुसलमान की दाढ़ी नोची जाए, मुसलमान की टोपी छाली जाए, उनकी बेटी की इज्जत टूटी जाए, तो उनके दिल को इत्मीनान होता है कि नहीं, देखो हमारा आका अच्छा काम कर रहा है। आपको हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे कोई अमल से ऐसा न हो कि उसको फायदा पहुंच जाए, इसकी हिकमत का ख्याल रखना जरूरी है। तो एक तहरीक, एक तरबीज आई है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत नाम की एक तंजीम बने, उसका नाम आप लोग बेहतर तब्दील करेंगे। हमारे जो मेरे मर्फिद हैं, इसको इख्तियार है, हमारे दीगर उलमा जो मुख्तलिफ मसालिक के हैं, ये चारों बैठ कर अपने आज ये तय करें, नबी सबका नबी, खुदा सबका खुदा, कुरान सबका कुरान, दीन सबका दीन है। तो हम अपनी नबी के शान में सब मुत्तहिद हैं। नामूस रसालत माद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपनी कमेटी बनाएं और एक एक मुकदमात कराया जाए, इसकी तारीफ करें। अब दूसरा ये है, इस बिल के ताल्लुक से मुल्की सतह पर अब हम यहाँ से कहें कि हम जाएंगे नायडो साहब से मिलने के लिए, नायडो हमको पहचानेगा भी क्या है ना, जेपीसी में हम जाएंगे हमको टाइम भी नहीं मिल पाएगा। तो हमको इस मामले में अपने अकाबरीन के फैसले की तारीफ करनी चाहिए, जो इस मामले को मुल्क की सतह पर समझ रहे हैं। अगर आप कहें तो ज़फ़र महमूद साहब ने किस्तों में मज़मून लिखा है, हज़रत कासिम रसूल इजाज़ साहब ने मज़मून लिखे हैं, टीवी में बयान आए हैं, बहुत सारे वकीलों के तज़किया की रिपोर्ट आए हैं। तो हम समझते वो काफ़ी है, उस पर हम लोग बात करने के अपने आप को तो मैं नहीं समझता हूँ, इसलिए बिल पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बिल नुकसान है, ये समझ रहा हूँ, इसकी मुखालफत करना पर वाजिब है। अलबत्ता मुखालफत की शक्ल मुहज़्ज़ब हो, हकीमाना हो, नामूस रसालत और मुक़द्दमे की बात तय पा गई। अब अगर हम अपने गम गुस्से का इजहार करें तो अलग अलग टोली मना करें, बल्कि मुत्तहिद होकर करें। और उसकी एक बेहतरीन शक्ल यह हो सकती है कि हम अपने ज़िला भर में या मुतसिल मगरबी बंगाल के लोग हमसे वो हो सकते हैं। अभी नदीम साहब हमारे पूर्णिया से भी कुछ लोग आए हैं, आदिल साहब लोग आए हैं, बाईसी बड़े से। हम लोग चूँकि किशन की एक हैसियत मरकजियत है, तो हम एक नुमाइंदा इजलास करें और कोशिश करें कि सूबाई और मरकजी सतह के अकाबरीन को भी बुलाएं